بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور حضرات شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی تھے اور بھی صحابہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھے ہمارے درمیان سے اور بہت دیر ہو گئی تشریف نہیں لائے، تو ہم لوگوں کو فکر ہونے لگی کہ خدا نخواستہ کہیں اکیلے سمجھ کر کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے کہ اس وقت کے جو حالات تھے مدینہ میں یہودی بھی رہتے تھے اور منافقین بھی رہتے تھے، تو کہیں ہماری عدم موجودگی میں یعنی غیر حاضری کی صورت میں کوئی اذیت آپ کو نہ پہنچا دے خدا نخواستہ، تو طرح طرح کے وساوس آنے لگے ذہن میں۔ ہوتا ہے کبھی آدمی جب تاخیر ہو جائے آنے میں تو پتہ نہیں ذہن کہاں جاتا ہے، کیا ہو گیا ہوگا، کیوں نہیں آئے۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے اور ابو ہریرہ کہتے ہیں سب سے پہلے میں زیادہ پریشان ہوا، کیونکہ اصحاب صفہ میں سے تھے، ان کا نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی بھی بچے تھے، وہی علم طلب کرنے کے لیے آئے تھے، مسجد نبوی میں رہتے تھے مستقل، تو سب لوگ تلاش کے لیے نکلے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بھی تلاش کرتے کرتے ایک باغ میں پہنچا جو بنو نجار کا باغ تھا۔ اب وہ چاروں طرف میں گھوما تو دیکھا کہ کہیں دروازہ نہیں ہے، چاروں طرف سے دیوار بند ہے۔ تو کہہ رہے مجھے ایک نالی ملی جہاں سے پانی جاتا تھا، باہر ایک کنواں تھا، اس کنویں کا پانی باغ کے اندر جاتا تھا، تو ایک سوراخ تھا دیوار میں جہاں سے پانی جاتا تھا۔ تو کہتے میں نے اپنے آپ کو سمیٹ کے جیسے لومڑی داخل ہوتی اس طریقے سے میں داخل ہوا اور پھر اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گیا۔ تو اللہ کے رسول وہاں موجود تھے، تو اللہ کے رسول کو بڑا تعجب ہوا، فرمایا انت ابو ہریرہ، کیا تم ابو ہریرہ ہو؟ یعنی دروازہ بند ہے پھر تم آ گئے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو کہا کہ دیکھو تم یہ میری نالین لے جاؤ، چپل لے جاؤ، اور باغ کے باہر جتنے لوگ ملیں کلمہ پڑھنے والے سب کو بشارت دے دو کہ سب کلمہ پڑھنے والے جنت میں جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نالین اس لیے دی تھی کہ آپ کا اصول یہ تھا کہ جب کسی کو قاصد بنا کر بھیجتے تھے تو آپ اپنی کوئی چیز دے دیا کرتے تھے تاکہ سامنے والے کو اور سننے والے کو یقین ہو جائے کہ یہ واقعی قاصد ہے۔ جیسے کبھی آپ نے اپنا امامہ دے دیا، امامہ جانتے تھے اللہ کے رسول کا امامہ ہے، اس کا مطلب کہ اللہ کے رسول کے پاس سے آئے۔ کبھی آپ نے اپنا عصا دے دیا تو یہ عصا علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ واقعی یہ قاصد ہے۔ تو اس زمانے کا دستور تھا کہ جس کی طرف سے کوئی پیغام لے کر جائے تو اس کی کوئی چیز لے کر جائے، تب اس کو صحیح مانا جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نالین مبارکین دی اور وہ لے کر گئے۔ سب سے پہلی ملاقات جو ہی حضرت عمر سے ہو گئی۔ حضرت عمر نے کہا کہ نالین لیے کہاں گھوم رہے ہو؟ تم نے کہا کہ اللہ کے رسول کی نالین ہیں، اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے قاصد بنا کر کہ جو بھی کلمہ پڑھنے والا ملے سب کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ چلو ابھی واپس چلیں اللہ کے رسول کے پاس اور اس معاملے میں رجوع کرنا ہے۔ تو انہوں نے واپس جانے سے انکار کیا، تو حضرت عمر نے ان کے سینے پہ مار دیا تھا اور اتنا تیز ہاتھ لگا کہ الٹا گر گئے وہ۔ جب سینے میں کوئی مارے گا اور تیز ہاتھ پڑے گا تو کیا ہوگا؟ وہ الٹا گر گئے۔ کہتے ہیں فخررت لاستی، میں سرین کے بل گر گیا۔ اور پھر وہ روتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس گئے ابو ہریرہ کہ، اور پیچھے کہہ رہے ہیں حضرت عمر بھی آ رہے تھے، شکایت کی انہوں نے اللہ کے رسول سے کہ میں آپ کا پیغام دینے جا رہا تھا، حضرت عمر نے روک دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عمر تم کو اس چیز پر کس نے آمادہ کیا، کیوں مارا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول واقعی آپ نے بھیجا تھا ان کو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میں نے بھیجا تھا۔ تو فرمایا فخلہم یعملون، آپ اس طرح کا پیغام عام نہ کروائیے، لوگوں کو عمل کرنے دیجیے۔ اگر لوگ اس طرح کا پیغام سن لیں گے نا، اس طرح کی بشارت، تو پھر عمل کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول کو یہ رائے بہت پسند آئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں فخلہم، ان کو عمل کرنے دو۔ دیکھو اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مختلف ہوتے تھے، احوال مختلف ہوتے تھے۔ کبھی کبھی آپ پر امت کی شفقت کا غلبہ ہوتا تھا، تو جب امت کی شفقت کا غلبہ ہوتا تھا تو یہ مصلحت کی طرف نگاہ نہیں گئی۔ حالانکہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے حضرت معاذ والی روایت، جس میں حضرت معاذ اللہ کے رسول کے پیچھے سوار تھے اور انہوں نے بار بار پکارا یا معاذ یا معاذ،
اور پھر وہ کہا کہ اللہ کے رسول سے کہ جب بات آئی کہ ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ النار، آیا نا؟ تو قال یا رسول اللہ افلا اخبر به الناس فیستبشروا، پیچھے بات آئی تھی نا، حضرت معاذ نے خود اجازت مانگی تھی کہ اللہ کے رسول کیا میں اس کی بشارت لوگوں کو نہ دے دوں تو لوگ خوش ہو جائیں؟ تو آپ نے خود فرمایا تھا اذن یتکلوا، تب تو بھروسہ کر لیں گے اور ابھی ان کو جو ہے چھوڑ دو۔ پھر حضرت معاذ نے اپنے انتقال کے وقت اس حدیث کو بتایا تھا۔ تو دیکھیے اس حدیث میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کے پیش نظر بشارت کو عام کرنے سے منع کیا، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کو عام کرنے کو کہا۔ ایسا ہوتا تھا کبھی کبھی کہ آپ پر امت کی شفقت کا غلبہ ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس مصلحت کی طرف نگاہ نہیں گئی۔ حضرت عمر نے جب توجہ دلائی اور فرمایا کہ یہ تو مصلحت کے خلاف ہو جائے گا، تو پھر آپ نے کہا ہاں آپ کو یہ رائے پسند آئی اور آپ نے رائے کو قبول کیا اور فرمایا کہ ہاں عمل کرنے دو، کیا کرنے دو؟ تو یہ واقعہ ہے۔ یہ اب تک ترجمہ کریے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کنا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے، ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ومعنا ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما فی نفر، اور ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر تھے ایک جماعت کے ساتھ۔ فی نفر مانے مطلب یہ حضرات شیخین بھی تھے اور صحابہ کی ایک جماعت بھی تھی، اور یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں ہو رہی تھی دینی۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین اظہرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے کھڑے ہوئے، یعنی ہمارے بیچ میں بیٹھے تھے، اچانک کھڑے ہو گئے تو ہم لوگ یہ سمجھے کہ کسی ضرورت سے جا رہے ہوں گے، قضاء حاجت کے لیے یا کوئی ضرورت پیش آ گئی اور تھوڑی دیر میں تشریف لے آئیں گے، لیکن جب آنے میں تاخیر ہو گئی اور بہت دیر تک نہیں آئے تو پھر فکر ہونے لگی کہ کیوں نہیں آئے۔ تو فرمایا فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین اظہرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہمارے درمیان سے، ہمارے بیچ سے، فابطأ علینا، اور آنے میں تاخیر کی۔ آنے میں کیا کی؟ ابطأ مانے تاخیر کرنا۔ وخشینا ان یقتطع دوننا، مضارع مجہول ہے، اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ آپ کو نقصان یا اذیت پہنچ جائے گی ہماری غیر موجودگی میں۔ یقتطع کا مطلب ہے کہ آپ کو چک لیا جائے گا، آپ کو اذیت پہنچائی جائے گی۔ دوننا کا مطلب ہے ہماری غیر موجودگی میں، کیونکہ ہم ساتھ میں نہیں ہیں، آپ تنہا تشریف لے گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی منافق مل جائے، کوئی یہودی مل جائے اور وہ آپ کو کیا پہنچا دے؟ تکلیف پہنچا دے۔ وخشینا، اور ہمیں اندیشہ ہوا، اور ہمیں ان یقتطع دوننا، کہ آپ کو اذیت پہنچائی گئی ہو ہماری غیر موجودگی میں، ہماری۔ وفزعنا، اور ہم سب پریشان ہو گئے، جتنے لوگ وہاں موجود تھے ہم سب کیا ہو گئے؟ فقمنا، تو ہم لوگ کھڑے ہوئے۔ فکنت اول من فزع، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں پریشان ہوا تھا، سب سے پہلے۔ فخرجت ابتغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نکلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے۔ ابتغاء میں تلاش کرنے کہتے ہیں، میں نکلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے۔ حتی اتیت حائطا للانصار لبنی النجار، یہاں تک کہ میں آیا بنو نجار کے، انصار کے ایک باغ کے پاس۔ حائط کہتے ہیں اس باغ کو جس کے چاروں طرف دیوار ہو، حائط مانے دیوار کہتے ہیں اصل میں، اور حائط اس باغ کو بھی کہتے ہیں جو جس کی طرف چار دیواری ہو۔ اور ایسی باغ، بڑے بڑے باغ ہوتے ہیں جس میں چار دیواری نہیں ہوتی، اس کو بستان کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تو یہاں تک کہ میں آیا انصار کے بنو نجار کے باغ میں۔ انصار ایک بڑے قبیلے کا نام ہے، اس کی ایک شاخ ہے بنو نجار۔ انصار میں بہت سے قبیلے تھے نا، تو انصار تو مدینہ کے رہنے والوں کہتے ہیں جنہوں نے مدد کی آپ کی، پھر اس میں بہت سے گھرانے تھے۔ وہی انصار کے بنو نجار کے ایک باغ میں آیا،
فدرت به، تو میں نے اس کا چکر لگایا. دار یدور سے، دار یدور میں گھومنا، چکر لگانا. تو میں نے اس باغ کا کیا لگایا؟ چکر لگایا. حل اجید له بابا، تاکہ مجھے دروازہ مل جائے، تاکہ میں کیا پالوں؟ دروازہ پالوں. فلم اجد، میں نے دروازہ نہیں پایا. حالانکہ دروازہ تھا اس باغ میں. اگر دروازہ نہ ہوتا تو مالک کیسے جاتا ہوگا؟ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر کیسے تشریف لے گئے؟ اندر موجود تھے نا اللہ کے رسول. تو دروازہ تھا، لیکن اتنے پریشان تھے یہ کہ پریشانی کے عالم میں کبھی کبھی چیز سامنے رکھی ہوتی نظر نہیں آتی. آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، پتہ نہیں ہوتا. آدمی جب کوئی پریشان ہوتا ہے، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو آدمی ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، اور سامنے چیز رکھی ہوتی ہے، موبائل سامنے رکھا ہے، اب جو ہے پتہ نہیں کہاں رکھا ہے، پتہ نہیں ہوتا. تو مطلب یہ کہ سامنے چیز رکھی ہوتی ہے پھر بھی آدمی کو وہ چیز نظر نہیں آتی. تو باغ میں دروازہ تھا لیکن پریشانی کا عالم یہ تھا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کتنے پریشان تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور صحابہ کہ ان کو باغ کا دروازہ تک نظر نہیں آیا. تو کہہ رہے ہیں اسی لیے کہا انہوں نے کہ میں تاکہ مجھے دروازہ مل جائے. فلم اجد، تو میں نے دروازہ نہیں پایا. فَإِذَا رَبِيعٌ، تو ایک نالی تھی، ربی کہتے ہیں نالی کو. تو اچانک وہاں کیا نظر آئی؟ ایک نالی. يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِّن بِئْرٍ خَارِجَةٍ، جو داخل ہو رہی تھی باغ کے اندر باہر والے کنویں سے. بیرون میں تنوین پڑی یا خارجہ میں تنوین پڑی تو موصوف صفت ہو جائے گا، اور یہی زیادہ صحیح ہے، راجح ہے. بیرن خارجتن، یعنی باہر والے کنویں سے. باہر والے باغ کے اندر ایک نالی جا رہی تھی، اور اس زمانے میں کچی دیواریں ہوتی تھی، سوراخ بڑے بڑے ہوتے تھے، نالی بڑی بڑی ہوتی تھی، تو وہاں سے ان کا گھسنا آسان ہو گیا، داخل ہونا. اور بعض لوگوں نے اس کو پڑھا ہے من بیری خارجتہ اضافت کے ساتھ. تو ایسی صورت میں خارجہ جو ہے نام ہوگا، علم ہوگا کسی آدمی کا، اور وہ غیر منصرف ہوگا علمیت کی وجہ سے اور تانیث کی وجہ سے. تو پھر مضاف الیہ پہ کسرہ نہیں آئے گا. من بیری خارجتہ، خارجہ نامی آدمی کے کنویں سے. دونوں پڑھا گیا ہے، من بیری خارجتہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور من بیرن خارجتن بھی. اور یہ موصوف صفت والی جو ترکیب ہے وہ زیادہ راجح ہے. الربیع الجدول، ربی کا نام نالی ہے. ربی کہتے ہیں کس کو؟ جدول، کیونکہ جدول زیادہ استعمال ہوتا ہے اور ربی زیادہ استعمال نہیں ہوتا تھا. نیچے لکھا جائے گا تفسیر من بعض الرواة، یہ تفسیر ہے بعض راوی کی، کسی راوی نے تفسیر کر دی ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی لغت کو کی تفسیر کرے کوئی راوی حدیث میں، تو اس حدیث کا نام کیا ہو جاتا ہے؟ کوئی مشکل لفظ آ جاتا ہے حدیث میں اور راوی اس کی تفسیر بیان کرتا ہے، تشریح کرتا ہے، تو اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ کسی کو یاد نہیں؟ کیسے پڑھا تھا؟ اس کا نام ہے مدرج. پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا؟ نیچے لکھا بھی ہے تو لوگ پڑھتے نہیں. تفسیر من بعض الرواة، یہ بعض راویوں کی تفسیر ہے نا، مطلب یہ حدیث کا جز نہیں ہے یہ. اور ربی الجدول، تو ربی کے معنی چونکہ غیر مانوس تھے، زیادہ استعمال نہیں ہوتا نالی کے معنی میں، اس لیے انہوں نے وہ لفظ لائے جو زیادہ استعمال ہوتا تھا. تو ربی کے معنی کیا ہے؟ جدول معنی نالی. ٹھیک ہے، اس طرح اور بھی حدیثوں میں آئے گا جہاں راوی نے کوئی مشکل لفظ کو حل کیا ہے. اب دیکھو یہ حدیث کا جز جیسا بن گیا، حالانکہ اللہ کے رسول کا قول نہیں ہے یہ، لیکن جب اس طرح کی تفسیر راوی کی داخل ہو جائے حدیث میں تو اس کا نام ہوتا ہے حدیث مدرج. پڑھا نا؟ اسی لیے بھول گئے تو ششمائی سلام تک کیسے یاد رکھو گے؟ ششمائی تک بھول جاؤ گے، ہے نا. قال، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا فاحتفظت، میں نے اپنے آپ کو سمیٹا. فاحتفظت مانے میں نے اپنے آپ کو. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب نالی نظر آ گئی تو مجھے لگا کہ یہاں سے جا سکتا ہوں اندر. فاحتفظت، تو میں نے اپنے آپ کو سمیٹا. اور فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں داخل ہو گیا، نہیں مطلب پہنچ گیا اللہ کے رسول کے پاس. جب اندر گیا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوں. فدخلت، تو میں پہنچ گیا، داخل ہو گیا مطلب میں پہنچ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال، قال کا فاعل جو ہے اللہ کے رسول، یاد رکھیے گا. فقال ابو ہریرہ، نہ کہتے ابو ہریرہ نے کہا، کہ آگے قلت نام کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا. فقال کا فاعل ہے کون؟ اللہ کے رسول. اللہ کے رسول نے فرمایا تعجب سے، انت ابو ہریرہ،
کیا تم ابو ہریرہ ہو؟ یعنی مطلب یہ کہ دروازہ بند ہے، تم اندر کیسے آ گئے؟ تعجب ہوا آپ کو، کوئی اور تو نہیں ہو، سمجھے نا؟ فرمایا انت ابو ہریرہ، کیا تم ابو ہریرہ ہو؟ تو قالا کا فعل اللہ کے رسول ہے اور ابو ہریرہ خبر بنے گی، انتا مبتدا محذوف کی، انتا نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور حمزہ استفہام بھی نکالنا پڑے گا، انتا ابو ہریرہ، کیا؟ ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم ابو ہریرہ ہو؟ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں فقلت، میں نے کہا نعم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جی ہاں، اللہ کے رسول۔ قالا، تو آپ نے فرمایا ما شانو کا، تم کو کیا ہو گیا، اتنے پریشان ہو؟ کیسے حالت رہی ہوگی ان کی جب پریشانی کے عالم میں گھوم رہے تھے ادھر ادھر، پھر نالی سے گئے ہوں گے۔ تو فقال، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ما شانو کا، تمہارا کیا حال ہے؟ پھر انہوں نے پوری بات بتائی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں قلت، میں نے کہا کنت بین اظہرنا، آپ ہمارے درمیان تھے، آپ ہمارے، فقمت، پھر آپ کھڑے ہوئے، فابطأت علینا، اور آپ نے تاخیر کی، آپ نے، فخشینا ان تقطع دوننا، تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ آپ کو اذیت پہنچائی گئی ہماری غیر موجودگی میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان پہنچا دے آپ کو۔ ففزعنا، تو ہم سب لوگ پریشان ہو گئے۔ فکنت اول من فزع، سب سے پہلے میں پریشان ہوا تھا۔ فاتیت ھذا الحائط، تو میں اس باغ میں آیا، میں فاحتفظت کما يحتفظ الثعلب، اور میں نے اپنے آپ کو سمیٹا جیسا کہ لومڑی بدن کو سمیٹ لیتی ہے۔ لومڑی جو ہے سوراخ میں رہتی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ میں داخل ہو جاتی ہے، جیسے بلی چھوٹا سوراخ ہو اندر آ جائے گی، تو ایسی ہوا ہے کہ لومڑی کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے، وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ سے اندر چلی جاتی ہے۔ تو کہا، فرمایا فاحتفظت، میں نے اپنے آپ کو سمیٹا جیسے کہ لومڑی اپنے بدن کو کیا سمیٹ لیتی ہے۔ اور یہ بھی کہا وَهَٰؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي، یہ لوگ میرے پیچھے ہیں، یعنی جو صحابہ مجلس میں موجود تھے وہ بھی ادھر ادھر تلاش کر رہے ہیں سب، اور یہ صحابہ، یہ لوگ بھی کیا ہیں، میرے پیچھے پیچھے ہیں۔ فقال یا ابا ہریرہ، تو آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ، وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ، اس حال میں کہ آپ نے مجھ کو عطا کی اپنی نالین، آپ نے مجھ کو عطا کی، وہی قاصد بنایا نا، اور جو قاصد ہوتا تھا وہ کوئی نہ کوئی چیز لے کے جاتا تھا تاکہ یہ بات صحیح ہو، سامنے والا یقین کر لے کہ واقعی یہ کیا ہے، قاصد ہے۔ تو آپ نے مجھ کو عطا کیا اپنی نالین اور فرمایا اذهب بنعلی ہاتین، تم جاؤ میری ان دونوں نالین کو لے کر، تم جاؤ میری ان دونوں نالین کو لے کر، فمن لقیک من وراء ھذا الحائط، جس سے تمہاری ملاقات ہو جائے، تم جس سے ملو، فمن، جو شخص ملے تم سے، جو شخص تم سے ملے، من ورائی ھذا الحائط، اس باغ کے پیچھے، یعنی اس باغ کے باہر، اس باغ کے پیچھے مطلب کیا ہے، اس باغ کے باہر، یشہد اللہ الہ الا اللہ، وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، مستیقنا بہا قلبہ، اس حال میں کہ اس کا دل یقین کرنے والا ہو، فبشرہ بالجنہ، تو اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ اس وقت اللہ کے رسول پر امت کی شفقت کا غلبہ تھا، تو آپ نے یہ بشارت عام کرنے کو کہا، اور کہا کہ جو بھی ملے سب سے کہہ دو کہ تمہیں جنت ملے گی، جنت میں جاؤ گے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں فکان اول من لقیت عمر، سب سے پہلے جو میری ملاقات ہوئی وہ حضرت عمر تھے۔ جب باغ سے باہر نکلے نا تو حضرت عمر بھی تلاش کر رہے تھے، تو سب سے پہلے میری ملاقات کس سے ہو گئی؟ حضرت عمر سے۔ تو انہوں نے کہا ما ہاتان النعلان یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ یہ نالین کیسی ہیں؟ ہاتھ میں لیے ہوں گے نالین، تو فرمایا کہ یہ دونوں چپلیں کیسی ہیں؟ تو میں نے کہا ہاتانی نعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل ہے۔ بعثنی بہما، آپ نے مجھ کو بھیجا ہے ان دونوں چپلوں کے ساتھ، من، اس شخص کے پاس جس سے میری ملاقات ہو، جس سے میری، یشہد، اور وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، مستیقنا بہا قلبہ، اس حال میں کہ اس کا دل اس پر یقین کرنے والا ہو، بشرتہ بالجنہ، تو میں اس کو جنت کی بشارت دے دوں، میں اس کو۔ فضرب عمر بین ثدییہ،
ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے میرے سینے پہ مارا، فخررت لاستی، تو میں سرین کے بل گر گیا. تو بس سینے پہ مارا انہوں نے، تو وہ جب ڈھیلے بدن سے کھڑے رہے ہوں گے تو کیا ہو گئے، گر گئے سرین کے بل. ایسے فوراً نہیں مار دیا انہوں نے. اصل میں لکھا ہے کہ اصل میں حضرت عمر نے یہ کہا ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں اور تھوڑا سا اس مسئلے میں رجوع کر لیں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی نگاہ اس مصلحت کی طرف نہ گئی ہو اور آپ پر امت کی شفقت کا غلبہ ہے، اس لیے آپ نے یہ پیغام عام کرا دیا. ابو ہریرہ کہنے لگے نہیں میں تو جاؤں گا، اس لیے تھوڑا بحث ہو گئی تھی. اس پر حضرت عمر نے مار دیا تھا، اور یہ مارنا کوئی ظلم نہیں تھا. انہوں نے تدبیر اختیار کی کہ تھوڑا سے سختی کی جائے تاکہ یہ آگے نہ بڑھنے پائے. جب مار دیں گے تو بجائے آگے جانے کے پیچھے جائیں گے فریاد لے کے اللہ کے رسول کے پاس. اور اللہ کے رسول نے بھی کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا کہ تم نے کیوں مارا ہے نا میرے قاصد کو. اس لیے کہ اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ حضرت عمر کی جو رائے تھی بالکل صحیح تھی. حضرت عمر کی جو رائے ہوتی تھی بالکل پختہ ہوتی تھی، مضبوط رائے ہوتی تھی. قرآن میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں صحابہ کی کچھ اور رائے ہوتی تھی، حضرت عمر کی رائے کچھ اور ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی ہیں حضرت عمر کے رائے کے موافقت میں، ہے نا. بہت سے مقامات ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہوا، سمجھ گئے نا. تو اس لیے انہوں نے جو مارا تھا کوئی ظلم نہیں تھا کہ کیوں مار دیا، یہ تو ظلم ہو گیا. تو ظلم نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایک طریقہ اپنایا، تدبیر اختیار کی. پہلے سمجھایا ان کو، جب نہیں مانے تو تدبیر اختیار کی کس طرح ہم کریں گے تو یہ بجائے آگے جانے کے روتے ہوئے کہاں جائیں گے. جیسے کوئی بچہ نہ مان رہا ہو تو آدمی تنبیہ کرتا نہیں کرتا. دیکھیے تو فضاربہ عمر بین ثدییہ، حضرت عمر نے میرے سینے پہ مارا، حضرت عمر نے میرے. فخررت لاستی، تو میں اپنی سرین کے بل گر گیا. اور انہوں نے کہا ارجی یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ واپس جاؤ. فرجعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا. فاجہشت بالبکاء، اور میں نے فریاد کی روتے ہوئے، رو بھی رہا تھا فریاد بھی کر رہا تھا. فاجہشت بالبکاء، میں نے فریاد کی روتے ہوئے. جیسے کوئی کسی کو مار دے تو شکایت کرتا ہے نا، تو رو بھی رہا ہے شکایت بھی کر رہا ہے. تو ایسے ہی ابو ہریرہ بھی رو بھی رہے تھے اور شکایت بھی کر رہے تھے. اور کہہ رہے ہیں حضرت عمر کا خوف بھی سوار تھا. وَرَقِبَنِي عمر، اور میرے اوپر عمر کا خوف سوار تھا کہ کہیں پیچھے سے آ کے اور نہ تنبیہ کر دے، ہے نا. تو کہہ رہے فَأَجْحَشْتُ بِالْبُكَاء، میں نے فریاد کی رونے کے ساتھ، میں نے فریاد کی. وَرَقِبَنِي عُمَرُ، اور میرے اوپر سوار تھے عمر. مطلب کیا، میرے اوپر حضرت عمر کا خوف کیا تھا، سوار تھا. اتنی باروق شخصیت تھی ان کی. وَإِذَا هُوَ عَلَىٰ أَثَرِي، اور اچانک وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ گئے. ساتھی آ رہے تھے، ابو ہریرہ تھوڑا آگے ہوں گے پیچھے تھے، اچانک وہ کیا ہو گئے، وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، اے ابو ہریرہ تمہیں کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو. مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، اے ابو ہریرہ تمہیں کیا ہوا. تو پوری انہوں نے شکایت کی. قلت، میں نے کہا لقیت عمر، میری ملاقات ہوئی حضرت عمر سے. فأخبرته بالذي بعثتني به، تو میں نے ان کو بتایا وہ پیغام جس کے ساتھ آپ نے مجھ کو بھیجا تھا. میں نے ان کو بتائی وہ بات جس کے ساتھ آپ نے مجھ کو. فضرب بین ثدیی ضربۃ، تو حضرت عمر نے میرے سینے پہ اتنی تیز مارا کہ خررت لاستی، میں سرین کے بل گر گیا. یہاں پہ ضربتاً تاکید ہے، اور تاکید سے شدت پیدا ہو جاتی ہے. ضربت ضربن، میں نے بہت مارا. ایسے ضربتاً مانے انہوں نے تیز مارا. کیا کیا، تو انہوں نے میرے سینے پر اتنی زور سے مارا کہ میں سرین کے بل گر گیا. اور کہا ارجع، واپس جاؤ. یہ شکایت ہو گئی ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر ما حملک علی ما فعلت، تم کو کس چیز نے آمادہ کیا اس کام پر، تم نے کیوں مارا ان کو. سمجھے نا، یا عمر ما حملک علی ما فعلت، تم کو کس چیز نے آمادہ کیا اس پر جو تم نے کیا، یعنی اس کام پر تم کو کس نے آمادہ کیا. تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ پر. ابعثت ابا ہریرہ بنعلیہ، کیا آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا تھا اپنی نالین کے ساتھ. من، اس شخص کے پاس کہ جس سے ملاقات ہو اور وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. مستیقنا بہا قلبہ، دل کے یقین کے ساتھ.
بشرہ بالجنہ، تو وہ جنت کی بشارت دے دے. یہ ماضی ہے، بشرہ بالجنہ. انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ نے واقعی اس طرح کا پیغام دے کر بھیجا تھا ان کو کہ جس سے بھی ملاقات ہو کلمہ گو سے تو اس کو جنت کی کیا دے دے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا جی ہاں میں نے ہی بھیجا تھا اور یہ میرے ہی قاصد تھے. تو قال، آپ نے فرمایا، حضرت عمر نے کہا فلا تفعل، آپ ایسا نہ کریے، آپ ایسا فإنی اخشی ان یتکل الناس علی، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور اعمال صالحہ کی اہمیت کم ہو جائے گی. اخشا، میں ڈرتا ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اسی پر کیا کر لیں گے. فخلہم یعملون، آپ ان کو چھوڑ دیجئے عمل کرنے کے لیے، ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے عمل کرنے دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخلہم، ان کو چھوڑ دیجئے. دیکھو اللہ کے رسول نے حضرت عمر کی رائے کو کیا کیا؟ قبول کیا. دیکھو نبی کے جو احکام ہوتے ہیں، حضرت عمر کو معلوم تھا کہ یہ جو پیغام ہے کوئی فرائض یا واجبات سے متعلق نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے رسول نے اس لیے پیغام کہلوایا ہے تاکہ امت خوش ہو جائے، جو ایمان والے ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ خوش ہو جائیں. تو ایک استحبابی امر تھا. کیا تھا؟ اگر حضرت عمر کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ کوئی ایسا شرعی حکم ہے کہ جو فرض کے قبیل کا ہے یا واجب کے قبیل کا ہے تو حضرت عمر کبھی نہ روکتے، سمجھے نا. انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ ایسا حکم ہے جو نہ فرض ہے اور نہ واجب ہے. نہیں، بشارت دینا کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، اس سے بھی ایک امر مستحب ہے، اور اس سے مقصد یہ تھا کہ تاکہ ایمان والے کیا ہو جائیں؟ خوش ہو جائیں. تو لیکن اس وقت کی مصلحت یہ تھی کہ ابھی اس طرح کی بشارت عام طور پہ نہ دی جائے، ورنہ اگر عام طور سے اس طرح بشارت دے دی جائے گی اور لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو پھر نماز روزہ کی اہمیت کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی. اس لیے آپ نے فرمایا، آپ نے اس رائے کو قبول کیا اور فرمایا فخلہم، ان کو عمل کرنے دو. یہی مطلب ہے. اب پیچھے حضرت معاذ کو آپ نے خود منع کیا تھا نا. یہ کہا جائے گا کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کی شفقت کا غلبہ تھا، اس وجہ سے اس مصلحت کی طرف نگاہ نہیں تھی. اور جب حضرت عمر نے توجہ دلائی تو آپ کے ساتھ جو ہے یہ توجہ ہو گئی اور آپ کو بھی سمجھ میں آیا کہ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت عمل کرنے دیا جائے اور اس طرح کی بات عام طور سے بشارت نہ سنائی جائے. سمجھے نا. تو حضرت عمر کی جو رائے تھی وہ صحیح تھی اور مضبوط رائے تھی. اور نبی کا جو حکم ہوتا ہے کبھی وحی کے قبیل کا ہوتا ہے اور کبھی اجتہادی ہوتا ہے. تو جو صحابہ رائے دیا کرتے تھے وہ ایسی چیزوں میں دیا کرتے تھے جس میں اجتہادی چیز ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ چیزیں جو وحی کے قبیل کی ہوتی ہیں تو وہ تو اللہ کی طرف سے ہوں گی. اب وہاں خطا کا امکان نہیں ہوتا، وحی میں خطا کا امکان. اور نبی چونکہ انسان ہے، انسان سے خطا بھی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں سو بھی ہوا ہے اور آپ نے فرمایا بھی کہ میں انما انا بشر انما انسا کما تنسون، میں ایک انسان ہوں، مجھ سے بھی بھول ہوتی ہے جیسے کہ تم سے بھول ہوتی ہے. صحابہ نے کوئی لقمہ نہیں دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے اور 2 رکعت میں بیٹھ گئے اور سلام پھیر دیا. تو صحابہ یہ سمجھے کہ لگتا ہے 4 کے بجائے 2 ہی ہو گئی، نہیں سمجھے. اس لیے کہ احکام آ رہے تھے نا، وہی نازل ہو رہی تھی. اور کچھ لوگ تو مسجد سے نکل بھی کیا کہتے ہوئے کہ نماز اب ہلکی ہو گئی اور جو ہے نماز مختصر ہو گئی، اس طرح کہتے ہوئے. آئے گا جب باب الصوم وغیرہ پڑھیں گے جس میں ہے. تو اللہ کے رسول سے 100 بھی ہوا ہے نماز میں. اب دیکھیں کتنے اعلیٰ درجے کا خشوع خضوع ہوگا نبی کا، لیکن پھر بھی 100 ہوا نہیں ہوا. تو یہ انسانی فطرت ہے، انسان سے خطا بھی ہوتی ہے اور انسان سے بھول چوک بھی ہوتی ہے. تو جو چیزیں اجتہادی قبیل کی ہوتی ہیں اس میں آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہاں نبی اپنی خطا پر باقی نہیں رہتا. نبی کی خطا جیسے مجتہد ہے، مجتہد سے اگر کوئی خطا ہو جائے تو اپنی خطا پہ باقی رہے گا. لیکن نبی سے اگر اجتہادی خطا ہو جاتی ہے تو وہ اپنی خطا پہ باقی نہیں رہتا، بلکہ وحی کے ذریعے اس کو تنبیہ کر دی جاتی ہے کہ آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ وحی کے قبیل کی چیز ہو جاتی ہے. تو جو صحابہ مشورہ دیا کرتے تھے، رائے وغیرہ دیا کرتے تھے اللہ کے رسول کو، اور آپ مشورہ لیتے تھے صحابہ سے، تو ان معاملات میں لیتے تھے جو اجتہادی چیزیں ہوتی تھیں. کیا ہوتی تھیں؟ ایسا معاملہ پیش آ گیا، کیا کرنا ہے، بہت سی چیزیں ہیں. تو آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا، صحابہ نے رائے دی، آپ نے اس رائے کو کیا کیا؟ قبول کیا. اسی طرح یہاں پر بھی حضرت عمر نے رائے دی اور آپ نے اس رائے کو کیا کیا؟ قبول کیا. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ چھوٹا بڑے کو مشورہ دے سکتا ہے.
چھوٹا بڑے کو مشورہ دے سکتا ہے. جیسے یہاں پر حد عمر چھوٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دے رہے ہیں، اور اگر رائے صحیح ہو سچی ہو تو بڑے کو قبول کرنا چاہیے. بہت سے بڑے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم چھوٹے کی بات ہی نہ مانیں گے چاہے جتنی اچھی بات ہو، ہوتا نا. تو یہ غلط ہے، یہ تو ہر دھرمی ہو جائے گی. تو اگر رائے اچھی ہے، صحیح بات ہے، چھوٹا کہہ رہا ہے تو بڑے کو چاہیے کہ اس کی رائے کو کیا کر لے، قبول کر لے. یہ مسئلہ مل رہا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی چابیاں شہادت اللہ الہ الا اللہ ہے، یعنی بغیر کلمہ کے، بغیر توحید کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. جیسے بغیر چابی کے تالا نہیں کھل سکتا، ایسی جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اور دوسرا جز بھی مراد ہوتا ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ. ان عثمان رضی اللہ عنہ قال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا، ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ حین توفی، جب آپ کی وفات ہوئی تو خزا خالقہ کاٹ دیجیے، نقطہ غلط ہے، حزینو ہے، حزینو علیہ، وہ آپ پر غمگین ہوئے. حزینہ یحزنو مانے غمگین ہونے کہتے ہیں نا، اس میں خا کا نقطہ لگا ہوا ہے، لگا نا، حزینو نہیں حزینو ہے، نقطہ کاٹ دیجیے غلط. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ جب آپ کی وفات ہوئی تو وہ غمگین تھے، بہت سخت صدمہ تھا. آتا ہے کہ جس وقت آپ کا انتقال ہوا، دنیا سے آپ رخصت ہوئے، تو اظلم کل شیء، مدینہ کی ہر چیز تاریک ہو گئی تھی، اندھیرا چھا گیا تھا. تو حتیٰ کاد بعضهم یوسوسو، یہاں تک کہ بعض لوگ وسوسے میں پڑ گئے تھے. یہاں تک کہ بعض لوگ، وسوسے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سوچنے لگے تھے کہ جب اللہ کے رسول چلے گئے تو اب گویا کہ یہ دین کا جو چراغ ہے اور اسلام کا جو چراغ ہے بجھ جائے گا، اب آگے سلسلہ نہیں بڑھ پائے گا. یہاں تک خیال آنے لگا تھا لوگوں کے. اور حضرت عمر جیسے لوگ جو جلیل القدر صحابی ہیں اور بہت بہادر تھے، ان پر صدمہ کا اثر یہ ہوا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی اگر یہ کہہ دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. وہ تلوار لیے گھوم رہے تھے، یعنی کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کا بھی انتقال ہو سکتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے تھے. جب تشریف لائے، گھر کے حجرے کے اندر گئے اور پیشانی کا بوسہ لیا اور پھر مسجد نبوی سیدھا چلے گئے مسجد میں. تو جو صحابہ ادھر ادھر تھے وہ بھی مسجد میں چلے گئے. پھر انہوں نے خطبہ دیا کہ دیکھو جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تو زندہ ہے، اور جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد کا تو انتقال ہو گیا. اور پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی آیت نازل ہو رہی ہے. حالانکہ یہ آیت نازل ہو چکی تھی غزوہ احد کے موقع پر، لیکن صدمے کی وجہ سے یہ آیت ذہن میں نہیں تھی. اس آیت میں بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بہت سے رسول دنیا سے جا چکے ہیں. ایسا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو ہمیشہ دنیا میں رہیں گے. آپ سے پہلے بہت سے انبیاء آئے ہیں اور وہ تمام انبیاء دنیا سے کیا ہو چکے ہیں، جا چکے ہیں. تو جب یہ آیت کریمہ پڑھی صحابہ کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، تو سب کے جو ہے ہوش ٹھکانے آئے ہوئے اور سب کو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. یہ وسوسہ، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا. صدیق اکبر نے اس وقت سنبھالا لوگوں کو، اور ان کی ہوش مندی اور دانش مندی تھی، اسی لیے وہ خلیفہ بننے کے لائق تھے اور پہلا حق انہی کو تھا. ہر موقع میں انہوں نے امت کو کیا کیا ہے، سنبھالا ہے. تو فرمایا حتیٰ کادا بعضهم یوسوسو، یہاں تک کہ بعض لوگ وسوسے میں پڑ گئے. کوئی کہہ رہا تھا کہ دین کا چراغ ہی بجھ جائے گا، ہے نا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا. قال عثمان، حضرت عثمان کہتے ہیں وکنت منہم، میں بھی انہی لوگوں میں سے تھا، یعنی میرے اوپر بھی صدمے کا اثر بہت تھا. فبین انا جالس، کون آئی وہ ٹائم ہو گیا جلدی آگے گا مولانا، ابھی 11 ہوا مولانا 4 منٹ باقی ہیں. فبین انا جالس، اسی درمیان کہ میں بیٹھا تھا، مر علی عمر، لمبی حدیث ہے وہ نہیں پڑھیں گے، چھوڑ دیں کل پڑھ لیں.